بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر آڈینس، آج ہماری تقریر یا مضمون کا ٹاپک ہوگا 6 ستمبر 1965 کی جنگ کے بعد پاکستان کی سلامتی اور ترقی میں مسلح افواج کا کردار۔ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ محترمہ پرنسپل صاحبہ اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس معزز ایوان میں جو موضوع زیر بحث ہے اس کا عنوان ہے پاکستان کی سلامتی اور ترقی میں مسلح افواج کا کردار۔ جناب صدر، میں کوئی دفاعی تجزیہ کار نہیں، نہ کوئی تاریخ دان ہوں جو ماضی اور حال کا موازنہ کر کے اداروں کی کامیابی اور ناکامی کا تعین کر سکوں۔ ہاں میرے معزز ساتھیوں، مجھے سیدھے سادے الفاظ میں وہ کچھ کہنا ہے جو میں ایک عام شہری کی طرح سوچتی اور محسوس کرتی ہوں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں جو میں کہوں گی وہ میرے دل کی نوا اور کروڑوں ہم وطنوں کی صدا ہوگی، یا یوں کہا جا سکتا ہے درہ خنجراب سے لے کر درہ بولان تک، کراچی کے ساحل سے لے کر کشمیر کے کوہساروں تک، کارگل کی برف پوش مورچوں سے لے کر ہیڈ سلیمانکی کی خندقوں تک، زمین کا ذرہ ذرہ مسلح افواج کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے۔ دوسری طرف بوسنیا اقوام متحدہ اور نیٹو ہماری افواج کی جرأت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ سمندر اور فضائیں ان کی ہمت کی امین ہیں۔ نیلم و جہلم کے دھارے، خیم کرن کے نظارے، سوات اور وزیرستان کی چٹانوں کے سنگلاخ کنارے ہماری افواج پر رشک کرتے ہیں، اور قیام پاکستان کے لیے جد و جہد کرنے والوں کو ہماری بہادر افواج یہ پیغام دیتی ہیں: تم نے جس دشت تمنا کو لہو سے سینچا، ہم نے اس کو گل و گلزار بنایا۔ آخر نسل در نسل رہی جہد مسلسل کی تڑپ، ایک ایک بوند نے طوفان اٹھایا۔ آخر تم نے ایک ضرب لگائی تھی حصار شب پر، ہم نے ہر ظلم کی دیوار کو ڈھایا۔ صدر عالی شان، اگرچہ میرے رگو پے میں عقیدت کا جذبہ تلاطم میں خیز موجوں کی طرح ٹھاٹھے مار رہا ہے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ مناسب الفاظ میں مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کروں۔ قیام پاکستان سے ہی مسلح افواج کا کردار شروع ہو جاتا ہے۔ پاکستان کی مختصر سی تاریخ کا ہر صفحہ آپ کو بھارتی جارحیت سے بھرا ملے گا۔ آج تک 1965 اور 1971 کی جنگوں میں ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ انڈیا نے ہر مرتبہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے کام لے کر جارحیت کا ارتکاب کیا۔ حاضرین کرام، بھارت کے مقابلے میں ایک چھوٹا ملک ہونے کے باوجود ہم نے ہمیشہ جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ ہزارہا سال گزرنے کے بعد بھی نئے ابھرتے پاکستان کی دہشت میں ہندوؤں کے ذہن پر چھایا ایک مذموم منصوبہ ہے جس میں ہندوستان ہماری دکھتی ہوئی شہرک یعنی پانی بند کرنا چاہتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ افغانستان کو فنڈ اور تکنیکی مدد فراہم کر کے دریائے کابل کو بھی رکوانا چاہتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان نے ہمارے وجود کو حرف غلط کی طرح مٹانے کی کوشش کی، اور جب مسلح افواج نے اور ہمیشہ مسلح افواج نے دندان شکن جواب دیا۔ حاضرین محفل، میں انتہائی وثوق سے کہتی ہوں کہ ہمارے دشمنوں نے مسلح افواج کو اپنے مذموم مقاصد کی راہ میں سب سے مضبوط دیوار سمجھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ انہوں نے مسلح افواج پر حملے کروائے، دہشت گردی کی آڑ میں مسلح افواج کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ ملک کی سلامتی میں ہماری تینوں افواج کا کردار بے مثال ہے، کیونکہ یہ مسلح افواج کی شبانہ روز محنت کا ثمر ہے کہ آج ہم GF تھنڈر بنا رہے ہیں، الخالد بنا رہے ہیں، اسی طرح دیگر اور میزائل بنا رہے ہیں۔ یہ مسلح افواج کی جد و جہد کا مسلسل پھل ہے کہ ہم دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بن چکے ہیں۔ اس لیے تو دشمن کی آنکھ میں ہماری ایٹمی طاقت، ہماری ایٹمی صلاحیت کانٹے کی طرح کھٹک رہی ہے اور ان کے گلے میں پھانس کی مانند اٹک رہی ہے۔ جناب صدر ذیوقار، دفاع وطن اور مسلح افواج کے کردار کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں فخر ہے کہ ہماری مسلح افواج کا ہر جوان
تلواروں کے سائے میں پل کر جوان ہوتا ہے۔ ہماری افواج کے بہادر سپوت تو جنت کو بھی تلوار کے سائے تلے تلاش کرتے ہیں۔ میجر طفیل سے لے کر حوالدار لالک جان تک اور بہت سارے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پاک بھارت جنگ ہو یا دہشت گردی کے خلاف جہاد، ہماری افواج نے ہر جگہ اپنے کارناموں سے قوم کے دل جیتے۔ دفاع پاکستان میں مسلح افواج کے کردار پر قوم انہیں یوں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ وطن کی سرحد کے پاسبانوں، وطن کی سرحد کے پاسبانوں، جری جیالو نڈر جوانوں، تمہاری عظمت کی داستانیں، دلیر سینے کڑی کمانیں، اندھیری راتوں میں کہکشاں ہیں۔ ہماری راہوں کا رنگ ان سے ہمارے خوابوں میں گل فشاں ہیں۔ جہاں اڑے تھے اڑے رہے، تم پہاڑ بن کر کھڑے رہے۔ تم نے یہ پرچم بلند رکھا، یہ چاند تارا بلند رکھا۔ ہماری خوشیوں کا استعارہ، ہمارے غم کا امین پرچم بلند رکھا۔ صدر محفل، آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ملک کی ترقی میں مسلح افواج کا کیا کردار رہا۔ اس حقیقت کی گہرائی میں جانے کے لیے مجھے کچھ زیادہ سوچنا نہیں پڑا۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد ہمارے سرکاری ادارے بہت کمزور تھے اور جاننے والے جانتے تھے کہ انہیں مسلح افواج نے پاؤں پر کھڑا کیا۔ یہ بھی جاننے والے جانتے ہیں کہ پاکستان میں دفاعی پیداوار کا کوئی کارخانہ نہیں تھا، لیکن آج بہت سے کارخانے چل رہے ہیں۔ کس نے تعمیر کیا یہ سب کچھ؟ جواب ہے مسلح افواج نے۔ ملک میں بہت سے علاقوں میں سڑکوں کا جال بچھایا، NLC جیسے منافع بخش ادارے بنائے، کشمیر اور دیگر سرحدی علاقوں میں ہسپتال بنائے جو آج بھی شہریوں کا علاج کر رہے ہیں۔ مسلح افواج کے زیر نگرانی بہت سے ہسپتال عام شہریوں کا علاج کر رہے ہیں۔ ان ہسپتالوں میں مریضوں کا علاج اور دیکھ بھال دنیا کے ترقی یافتہ ممالک سے بھی بہتر ہے، بلکہ ہماری خواہش ہوگی کہ پاکستان کے پرائیویٹ ہسپتال ان سے سیکھیں۔ لاہور میں بننے والا نیا ہسپتال مسلح افواج کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تعلیمی محاذ پر مسلح افواج کا کردار روزے روشن کی طرح عیاں ہے۔ مسلح افواج کے کئی تعلیمی اداروں میں عام شہری بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یہ ادارے دنیا کی بہترین علمی درسگاہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ پاکستان میں وہ تمام تعلیمی ادارے جو افواج پاکستان کے زیر نگرانی چل رہے ہیں، معیار کے لحاظ سے بے مثال ہیں۔ جناب صدر ذیوقار، درجاؤں پر پل، طویل ترین سڑکیں، بہترین تعلیمی ادارے، دفاعی فیکٹریاں اور بہترین نظم و نسق تو ہماری مسلح افواج کی پہچان ہے ہی، لیکن جو خدمت ہماری مسلح افواج کی پہچان بن چکی ہے وہ ہے قدرتی آفات سے نپٹنا۔ 2005 کا زلزلہ ہو یا آئے دن سیلاب کی تباہ کاریاں یا بڑے پیمانے پر حادثات، مسلح افواج ان سے انتہائی کامیابی سے نپٹتی آئی ہے۔ اور 2005 کا زلزلہ تو ہماری افواج کی مہارت کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ جتنی سرعت اور منظم طریقے سے مسلح افواج اس آفت ناگہانی سے نپٹی، اس کی مثال کہیں اور نہیں ملے گی۔ زلزلہ زدگان آج بھی ان کا نام نہایت عزت و تکریم سے لیتے ہیں۔ حاضرین گرامی، موضوع سخن کو اختتام پذیر کرتے ہوئے ان الفاظ کا مزید اضافہ کروں گی کہ ہمارے مصنف آج انتہائی منظم، تربیت یافتہ اور قومی خدمت کے جذبے سے لیس ہیں۔ ہمارے دیگر قومی سول اداروں کو بھی ان کے منافع بخش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ ستائش میرے احباب کی نوازش ہے، ستائش میرے احباب کی نوازش ہے، مگر گلے تو مجھے اپنے نقطہ چین سے ملے، مگر گلے تو مجھے اپنے نقطہ چین سے ملے۔ شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔